یہ جو طلاق ہوتی ہے جب، تو کہتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ آسمان اور زمین کانپتے ہیں، تو پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ کو دیکھ لینا چاہیے، اس چیز کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن باقی باتیں کہ میرا شور جو ہے یہ پہنتا ہے، یہ مطلب اس طرح خوبیاں بیان کر سکتے ہیں لیکن اس کی خامیاں نہ کریں بیان۔ اسی طرح ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی، اپنی وائف کی، اپنی فیملی میں بھی، حتیٰ کہ اپنے پیرنٹس، اپنی بہن بھائی جو اس کے رشتہ دار دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ اپنی بیوی کے عیب بیان نہ کرے۔ اگر چھوٹی موٹی کوئی گھر میں باتیں ہو بھی جاتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ انسان کا احوال اور زمان تو بدلتے ہی رہتے ہیں، دل بدل جاتا ہے، ہو سکتا ہے صبح جو غصہ آیا وہ شام کو چینج ہو جائے، انسان کا موڈ چینج ہو جائے۔ تو یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے ہی ایسی چیز ہے دنیا میں کہ دیکھ لیں، جو اگر کہتے ہیں کہ سکے بہن بھائی بھی آپ کو کوئی چیز کہہ دیں، کوئی بھی بندہ کوئی بات بولے تو وہ کبھی بھولتی نہیں ہے، لیکن میاں بیوی جب ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے رشتے میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب لڑ کے ناراض ہوتے، جب لڑ کے راضی ہوتے ہیں یعنی ناراض ہو کر راضی ہوتے ہیں، تو پہلے ان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی لڑے ہوئے ہیں مجھے سن رہے ہیں، ایک دوسرے سے صلح کر لیں، ہاتھ ملا لیں، کیونکہ یہ اللہ کو اس رشتے میں محبت بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس رشتے سے آگے جو ہے وہ نسل انسانی کی بقا ہے، انسان کی ایک نسل چلتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں آپ نے فرمایا نا میں اپنی امت کے اوپر فخر کروں گا کثرت کی وجہ سے۔ تو راضی ہو جانا، اور یعنی ایک دوسرے کے راز رکھنے چاہیے، یہ میں نے پچھلی بار بھی آپ سے یہ چیز شیئر کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر جو ہے وہ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ کسی کو مطلب کالا رنگ دے کے سوچنا کہ کالی ہے تو چلے چھوڑ دیں۔ حضرت امام ابو، میں بات آپ سے عرض کر رہی تھی، واقعہ سنانے جا رہی تھی کہ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا، تو اس نے کہا کہ میری فیملی مطلب چاہتی ہے کہ میں لڑکی سے نکاح کروں، لیکن اگر مجھے یہ لڑکی پسند نہ آئی میں اس شرط پہ نکاح کروں گا کہ اگر مجھے پسند نہ آئی تو میں پہلی رات ہی اس کو طلاق دے دوں گا۔ تو جب رات کو گیا اپنی بیوی کے پاس تو اسے بیوی پسند نہیں آئی، آپ نے فرمایا طلاق فوراً نہ دے دینا، طلاق دینے سے پہلے میرے پاس ضرور آنا۔ تو ظاہری بات ہے آپ وقت کے امام ہیں، اور آپ وہ شخص آپ کے پاس جب صبح ہوتے ہی آپ کے پاس چلا گیا، تو جب گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے میری بیوی پسند نہیں آئی، تو لہٰذا میں اپنی شرط کے مطابق اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کو تو مانتے ہو نا؟ اس نے کہا کہ بے شک میں قرآن پاک پہ ایمان رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو احسن تکوین بہت ہی حسین شکل میں پیدا کیا۔ جب اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو حسین شکل میں پیدا کیا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ بدصورت ہے؟ اصل میں بدصورتی انسان کے دل کی بدصورتی ہے۔ کوئی بندہ ہمیں بدصورت نظر آتا ہے تو وہ بدصورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو قرآن نے کہہ دیا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے سچا کون ہے؟ تو کسی کی جو ہے وہ اس طرح بےزتی کرنا، اللہ معافی دے کہ اس کی آنکھیں ایسی ہیں، یا اس کے کان ایسے ہیں، یا اس کے ہونٹ ایسے ہیں، یا اس کا چہرہ ایسا ہے، یا اس کا رنگ کالا ہے، یا اس کا قد چھوٹا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ کا ذکر کیا تو ہم نے کہہ دیا کہ بس باقی تو وہ ٹھیک ہے لیکن ان کا تھوڑا سا قد چھوٹا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو دیکھا کہ آپ کے چہرے مبارک جو ہے وہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا عائشہ تم لوگوں کی یہ بات اگر سمندر میں ڈالی جائے تو سمندر کا رنگ ہی چینج ہو جائے۔ حتیٰ کہ اگر ہم ان چیزوں کو بالکل نارمل لیتے ہیں، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اور جو انسان اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو چینج کرنا چاہتا ہے وہ جو ہے نا بے سکون ہی بے سکون رہتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی میں نے حدیثیں آپ سے عرض کی ہیں، تو ان کی روشنی میں یہی ہے کہ آج کے مسلمانوں میں کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے نزدیک دینداری ہی اصل معیار ہو، لوگ یعنی کتنے ہی مسلمان ہیں کہ ان کے نزدیک صرف دینداری ہی اصل معیار ہے۔ لوگ آج اللہ کے نام پر کیا نہیں کرتے، دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، جھوٹی شرک بدعت اور بصیرت وغیرہ سب کچھ خدا کے نام کی آڑ میں کرتے ہیں، یعنی جھوٹی قسم بات بات پر کھانے کو ایک ہنر سمجھ لیتے ہیں، بے معنی کر کے نوٹ حاصل کرنے کو ایک کمال کا درجہ سمجھتے ہیں، رشوت کو بلائی آمدنی یا خدا کی مہربانی کا نام دے کر حلال کر لیتے ہیں، جبکہ یہ سور کی طرح حرام ہے۔ جو بندہ کہتے ہیں نا کہ یہ سود ہم کھاتے ہیں، یا اس کو کیا کہتے ہیں
یہ چیزیں ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ ان کی طرفداری کرے گا، قیامت والے دن اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اگر دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، دولت سے محبت ہو، حضور کی سنت سے محبت نہ ہو، اور شریعت و شرافت کی کوئی قیمت ہی نہ ہو، شہرت و جہالت کا جو ہے نا یہ ایک دل دادا ہو انسان، غرض انسان کو اپنی پہچان ہی نہ ہو، تو پھر خدا کی معرفت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیسے جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے؟